نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 879، 24واں پارہ، سورہ مؤمن، چوتھا رکوع، آیت نمبر 30 تا 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ مؤمن ہے، اور اس کے چوتھے رکوع میں فرعون کے خاندان کے ایک رجل مؤمن، ایک ایمان والے مرد کی گفتگو کا ذکر ہے جو اس نے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے کی تھی۔ اس کی بات چل رہی تھی، درمیان میں فرعون نے پھر اپنا تبصرہ کیا۔ اب اس کی مزید بات آ رہی ہے۔ پہلے اس نے ذرا نرمی کے رخ سے گفتگو کی تھی، اب ذرا وہ دھمکی کے رخ سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ جیسے ہم سے پہلے مختلف گروہوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ایسے ہم پر نہ آ جائے۔ اب پچھلی جو باتیں ہوتی ہیں تاریخی، ان کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، اور مصر میں تو یوسف علیہ السلام جیسے بادشاہ آئے تھے اور ان کا قصہ پوری دنیا میں مشہور ہے، تو اس کا کوئی انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اور یہ بھی مشہور تھا بھئی وہ اللہ کے نبی تھے۔ وہ آئے کیسے تھے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ایک نبی کے بیٹے تھے اور بچپن میں کنویں میں ڈال دیے گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ بھی اللہ کے ایک نبی کے بیٹے تھے، اور پھر ان کے اوپر اللہ کے نبی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ابو یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے ابو اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام کے ابو ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ تو نبیوں کا سلسلہ تھا، تو یہ واقعات مشہور تھے۔ پھر جو اس سے پہلے قوم عاد سمود گزر چکی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری تھی، تو ان کے واقعات بھی تھے۔ تو اس نے حوالہ دیا ان کا کہ ان کے واقعات ہم سنتے ہیں اور ان کے آثار بھی دنیا میں موجود ہیں، ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ جیسے قوم نوح پر، نوح علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، کہا کہ جیسے قوم نوح پر عذاب آیا تھا، اور جیسے قوم عاد پر آیا تھا، قوم سمود پر آیا تھا، اور ان سے بعد والے لوگوں پر آیا تھا، مجھے اسی طرح ڈر ہے۔ اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ تو جب ظلم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کیا ہوتا ہے اسی کی سزا دیتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ نے سزا دی وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے انبیاء کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا، ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کرنا، توحید کو نہ ماننا۔ جو کام آج تم کر رہے ہو یہی کام ہے جس کی وجہ سے پچھلی قوموں کو سزا ملی ہے، ناحق سزا نہیں ملی۔ انہوں نے جو عقیدہ نظریہ اپنایا تھا، جو اعمال کیے تھے، وہ انہی کی سزا تھی۔ اور پھر کہا کہ قوم، مجھے تمہارے بارے میں چیخو پکار کے دن کا بھی خوف ہے، یعنی اس دنیا کی سزا کا بھی اور آخرت کی سزا کا بھی مجھے ڈر ہے کہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ تم چیخو گے، پکارو گے، لیکن چیخو پکار کام نہیں آئے گی۔ پیٹ پھیر کر جاؤ گے، یعنی میدان محشر سے تمہیں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو پھر جو بندہ ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے ضد اور ہٹ درمی کا اور نبی کے مقابلے بازی کا، اور یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے پر چلنے دیتے ہیں۔ گویا اللہ اس کو بھٹکا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب تو نے ادھر نہیں آنا تو زبردستی لانا میرا طریقہ بھی نہیں ہے،
اور جس کو پھر اللہ بھٹکا دیں اس کو کون سیدھے راستے پر لا سکتا ہے؟ لفظی معنی دیکھیے، وقال اور کہا، الذی اس شخص نے، آمن جو ایمان لایا ہوا تھا، یعنی مومن نے کہا، یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں اخاف خوف رکھتا ہوں، خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، مثلا جیسا یوم الاحزاب مختلف گروہوں کے دن جیسا خوف رکھتا ہوں، ان کے دن جیسے دن کا خوف رکھتا ہوں، مثلا جیسے دأب حالت ہوئی قوم نوح کی اور عاد کی اور سمود کی، والذین اور ان لوگوں کی من بعدہم جو ان کے بعد تھے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، یریدو چاہتے، ظلم کرنا، للعباد اپنے بندوں پر، ویا قوم اے میری قوم، انی بے شک میں اخاف خوف کرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، یوم التناد چیخو پکار کے دن کا بھی، یوم جس دن، تولون تم بھاگو گے، لے جاؤ گے، مدبرین پیٹھ پھیر کر، یعنی میدان محشر سے دوزخ کی طرف، ما لکم نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، اللہ سے اللہ کے مقابلے میں، من عاصم کوئی بچانے والا، ومن اور جس کو یضلل اللہ اللہ اس کی ضد کی وجہ سے بھٹکا دے، گمراہ کر دے، فما لہ تو نہیں ہوتا اس کے لیے، من ہادن کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ با محاورہ دیکھیں جی، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، اور تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم کا اور عاد و سمود کا اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ اور اے میری قوم مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخو پکار مچی ہوگی، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا۔ صدق اللہ۔